پی ٹی آئی پنجاب صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے بعد وہ جس کو چیئرمین رکھیں گے، جس کو جنرل سیکرٹری ڈیزگنیٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ جس کو بھی پارٹی کا عہدہ دیں گے، پی ٹی آئی پنجاب ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں آج سے نہیں، 2008 سے وزیر اعظم خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی ڈسپلن دیٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ۔ ہماری تو آپس میں کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ باقی دیکھیں، چیئرمین صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے بات کرنے کا، وہ اپنی طرح سے کرتے ہیں۔ راجہ صاحب ظاہر ہے ایک لائر ہیں، بہت ہی قابل لائر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بہت اچھی طرح سے چیزوں کو لے کر بھی چل رہے ہیں، تو میرے لیے تو دونوں قابل احترام بھی ہیں اور محترم بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی پنجاب وزیر اعظم خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ چلے ایک مثال کے طور پر پی ٹی آئی پنجاب کا سٹینڈ نہروں پر اور معدنیات پر کیا کون سا ہے؟ یہ بھی کرناپور چاہتے ہیں کہ معدنیات کے حوالے سے چیزیں ہو جائیں، پارٹی میں سلمان اکرم راجہ اور بڑے لوگ جو ہے دفتر سمیت متعدد لوگ کہتے ہیں نہ ہو۔ آپ اپنی طرف سے کلیئر ایک موقف ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کا نہروں پر اور معدنیات پر کلیئر موقف کیا ہے، وہ کیا سمجھتی پی ٹی آئی پنجاب کا ویسے تو ہم بڑی دفعہ میں اس پر موقف دے چکی ہوں، لیکن کلیئر موقف ہمارا یہ ہے کہ یہ جو نہروں والا سلسلہ ہے اب اس کو بند ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی زیادتی ہو رہی ہے سندھ کے ساتھ، اور ہم اس میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی رہ گیا معدنیات والا، تو اس میں ہم نے آلریڈی یہ بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم خان کی رہائی کے بعد ہی یہ بل پاس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ آئی اسٹینڈ کا میں ٹھیک ہوں، قادر آپ کیسے؟ اچھا قادر، اب میں تو ویسے لڑائی جھگڑے سے بڑا دور بھاگتی ہوں، جو مجھے جانتے ہیں آپ سب لوگ ہی۔ میں تو بالکل نہ لڑائی میں پڑنا چاہتی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے حالات آپ کے سامنے تھے، مجھے تو واقعی اکثر ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، نہ سوشل میڈیا دیکھنے کا، نہ فیملی سے بھی بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، تو مجھے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ مجھے کسی لڑائی کا ٹائم مل سکتا ہے۔ لیکن حماد بھائی سے بالکل میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، اور اعظم سواتی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی۔ دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں۔ جس وقت میں نے ڈیزگنیشن سنبھالا تھا تو مجھے پنجاب کی طرف سے بہت وارم ویلکم کیا گیا تھا، اور اب بھی میرے خیال میں جو اب سیالکوٹ کے بائی الیکشن کا تھا، میں نے خود سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا تھا کہ حماد بھائی کو، میاں اسلم صاحب کو، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں سینٹرل پنجاب کے ود ای ایم سی ٹیم، آپ یہ چیز دیں، اور اسی چیز کو آپ جو فائنل کینڈیڈیٹ ہوگا وہ خان صاحب کے ساتھ لے کر چلیں۔ تو میں تو ٹوٹل یہ بلیو کرتی ہوں کہ پارٹی ہے، پارٹی کو ایک ہو کر، اور میں آئی اسی لیے ہوں کہ میں نے سب کو اکٹھا کر کے چلنا ہے، اور میں وہی کوشش کر رہی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کام، میں تو صرف نہیں، سواتی صاحب نے اپنے طور پر جو انہوں نے فیل کیا، میں نے ان سے یہی پوچھا تھا، انہوں نے جو فیل کیا انہوں نے اپنے طور پر یہ بات کی۔ میری اور ان کی آخری بات جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جب میرے ریگارڈنگ کچھ یہ چل رہا تھا کہ میری سیکیورٹی کے کچھ ایشوز ہیں اور مجھے کوئی لائف تھریٹس ہیں، تو ہی واز آلویز ویری کائنڈ ایز اے بڑے بھائی۔ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہی کین ہیلپ می آن اٹ، بٹ میں نے ان سے یہ کہا تھا اللہ مالک ہے، یہ چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں۔ میں بڑی کلیئر ہوں، میرا پارٹی میں کسی کے ساتھ، سب کو میں نے ساتھ لے کر چلنا ہے، چاہے پنجاب ہو، چاہے سینٹر کی قیادت ہو، اور اسی طرح پارٹی آگے جا سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں آلریڈی اتنی مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ پہلے ہم باہر مقابلہ کر لیں، اندرونی لڑائیوں کا تو وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور دوسرا پنجاب میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کو جس طرح سے پتہ ہے پچھلے 3 سال میں جس طرح سے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، تو ہم تو گراؤنڈ پر اتنے زیادہ بزی ہیں۔ باقی مجھ سے خان صاحب نے ایک بات کی تھی، وہ میں نے اس وقت بھی ان کو اس بات کا جواب یہ دیا تھا، اب بھی یہ جواب دے دیتی ہوں۔ 15 ماہ 4 دن میں نے گزار لیے جیل میں، تب میں نے کسی کی بات نہیں سنی، تو اب بھی میں وہی کروں گی جو مجھے اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہتر لگے گا۔ میڈم اگر سے آپ کا اسٹیٹس آ گیا پارٹی کا ابھی کشیدگی کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کا، آپ کے اپنے ورکر کے لیے کیا پیغام ہے، سوشل میڈیا کے لیے کیا پیغام ہے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد؟ دیکھیں ہم تو کھڑے ہیں پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے، تو ہم ہر وقت ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔
ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. مسئلہ تو یہ کہ ہم وہ واحد پارٹی ہے, وہ واحد وزیر اعظم ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہے, پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے. ہم یہی ریئلائز کرانا چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو, پاکستانی قوم کو ایک سین وائس کی, ایک اسٹرانگ وائس کی ضرورت ہے. اس بندے کی ضرورت ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انڈیا کو یہ جواب دے سکے کہ آپ اس طرح کی اپنی سیکیورٹی جو آپ کی لیپس ہوا ہے اس کا آپ پاکستان کو جواب دہ نہیں ٹھہرا سکتے. ہم یہی بار بار اہل اختیار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم خان کا باہر آنا, ان کی رہائی ملک کے لیے کتنی ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں, جو جنگ ہوتی ہے, جنگ عوامی حمایت سے جیتی جاتی ہے, نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے, سفارتی سطح کے اوپر جنگ ہوتی ہے. اگر آپ کا وزیر دفاع جا کر انٹرنیشنل میڈیا پر وہ بیان دے دے کہ جس میں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ امن کے ساتھ ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے, اور اس کے اگینسٹ ہم اگر وزیر اعظم خان صاحب کی یو این کی اسپیچ اٹھا کر دیکھ لیں, یہی جواب ہونا چاہیے تھا جو خان صاحب نے یو این میں دیا تھا یا 2019 میں پلوامہ اٹیک پر دیا تھا. دس از اے ڈفرینس بٹوین اے اسٹیٹمنٹ اینڈ دس از اے ڈفرینس بٹوین جسے ہم ایک اردلی حکومت کہتے ہیں. دیکھیں بیٹا, ہم سمجھتے ہیں, ہم تو بالکل ہی محاذ آرائی کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں نا. ہم تو مظلوموں کی صفت میں ہیں اس وقت. مطلب ہم پہ تو ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ تو یہ کہ ہمارے پہ زمین تنگ کی گئی ہے. ہم تو ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی ایک پارٹی, آپ نے اس کو توڑنے کی کوشش کی, اس کا کارکن کھڑا ہو گیا. ایک پارٹی, آپ نے اس کا سمبل لے لیا الیکشن کے اندر, جس طرح سے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا. میرا مینڈیٹ نہیں, عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا. اس عوام کے مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد آپ نے ایک ایسی حکومت کو ہم پر مسلط کیا کہ اب تک پاکستان کسی لحاظ سے سنبھل نہیں پا رہا. تو ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں, ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہمیں یہ بتایا جائے نا کہ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی اگر ایک پارٹی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے تو وہ باغی, غدار یا فتنہ نہیں ہے, وہ محب وطن پاکستانی ہے. اور اگر پاکستان پر آنچ آئے گی تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارا لیڈر اور پی ٹی آئی سب سے پہلے کھڑی ہوگی. میم ایک وقت تھا جب نورلی والوں سے سوال کیا جاتا تھا کہ نواز شریف کے علاوہ آپ کا پرائم منسٹر کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے, وہ بھی کہتے ہیں نواز شریف ہماری ڈیڈ لائن ہے. لیکن پھر وقت آیا کہ نواز شریف صاحب سائڈ پہ تھے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, اور دوبارہ پھر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے. کیا پی ٹی آئی کے اندر بھی ابھی تک یہی مزاج ہے, یا کچھ ایسا ڈسکشن ہوا ہے کہ اگر خان صاحب نہیں ہوتے تو سیکنڈ جو ان کا امیدوار ہے پرائم منسٹرشپ کا, وہ کون ہونا چاہیے؟ پہلے تو میں ایک بات بتا دوں, پی ٹی آئی عمران خان سے میں یہ دیکھیں, وہ نون لیگ جو بھی کہنا, میں نون لیگ کی تو بالکل ہی نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, وہاں تو اگر بیٹی باپ کو تخت سے اتارنا چاہے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتی نا, لیکن اس پارٹی میں مائنس عمران خان نہیں ہو سکتا. چاہے آپ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کی بات کر لیں, چاہے آپ اے پی سی کی بات کر لیں, وزیر اعظم شپ تو بڑی دور کی بات ہے. ہم تو کوئی میٹنگ خان کے بغیر نہیں ہونے دیتے. تو باقی تو یہ لوگ یہ سوچ لیں کہ جس خان کو آپ نے مائنس کرنا چاہا تھا, عوام اس کو ضرب دی جا رہی ہے اور عوام ہی اس کو ضرب دے گی. اچھا, میں یہ بتائیے گا, آپ پرانی ورکر ہیں پی ٹی آئی کی, کام بھی آپ نے کافی کیا ہے, یہ بتائیں کہ 26ویں آئی